امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل، جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے غیر سگالی اقدامات اور گڈ آفیسز کا مشن تیز، پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں، ایرانی سفیر رضا امیری کا اہم ٹویٹ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جنگ ایسے انداز سے ختم کی جائے کہ دشمن کبھی ایران پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب ایران کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایسے ختم کی جانی چاہیے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کے پاور پلانٹ اور پلوں سمیت انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایران نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، سویلین انفراسٹرکچر اور بجلی گھروں پر حملوں کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا، امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ ایران میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق 10 روز پہلے عوام سے فوج میں شامل ہونے کو کہا تھا، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم کا اعلان، نوجوانوں، فنکاروں اور کھلاڑیوں سمیت تمام ایرانیوں سے آج دوپہر 2 بجے بجلی گھروں کے باہر جمع ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کی اپیل۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا میں تباہی مچا دی، اسرائیلی کنٹینر جہاز SDN-7 پر کروز میزائل حملہ، جہاز جل کر تباہ ہو گیا۔ بیر شیبہ کیمیکل انڈسٹریز پر ایرانی میزائلوں کی بارش، پیتا تقوا میں صہیونی افواج کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے شہر جبیل میں آئل ریفائنری پر حملہ، آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا 7 بیلسٹک میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی اڈوں، پیٹروکیمیکل ریفائنری پر حملہ، 15 امریکی زخمی ہو گئے۔ تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں، مقامی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے۔ ایران پر حملے میں 300 طلبہ اور اساتذہ شہید، بمباری سے 210 سے زائد طلبہ اور اساتذہ زخمی بھی ہوئے، 750 اسکولوں کو نقصان پہنچا۔ یونیورسٹیوں پر حملوں کے خلاف ایران کا اقوام متحدہ کو خط، مذمت کا مطالبہ۔ دشمن اپنے جرائم سے ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے، جدوجہد جاری رہے گی، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنہئی کا پیغام۔ ایرانی سپریم لیڈر کا پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی کی شہادت پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار، مجید خادمی کو بہادر قرار دے دیا۔ ایرانی حکومت نے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کے 40ویں پر ملک بھر میں تعزیتی تقاریب کا اعلان کر دیا۔ قرآن خوانی کا سلسلہ بدھ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکوائر سے شہید خامنہئی کی جائے شہادت تک ریلی نکالی جائے گی۔ مرکزی تعزیتی تقریب جمعے کی صبح ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی کی بحرینی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا اہم پل حفاظتی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق ایرانی حملوں کے خدشات پر پل پر ٹریفک احتیاطی تدبیر کے طور پر معطل کر دی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، امریکی خام تیل $115 فی بیرل ہو گیا، برطانوی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $111 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,49,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال،
دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ £190 ملین کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات کرانے کا حکم۔ وزیراعظم کی یوتھ پروگرام کے جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایت۔ کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے لیے بلوچستان حکومت کے سخت فیصلے، غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم، سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزراء، ارکان اسمبلی اور افسران سے گاڑیاں واپس لینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کفایت شعاری کے اقدامات نافذ، تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق یو اے ای اور یورو بانڈز کی ری پیمنٹ کے لیے انتظامات کر لیے گئے، کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بنانے کی ضرورت پر زور۔ ایئر الیکٹرک نے سابقہ 7 سالہ ایڈجسٹمنٹس کی مد میں 58 ارب 95 کروڑ کی درخواست دائر کر دی، درخواست کی سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سیکرٹری قانون کے حوالے، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں تحقیقات مکمل کر دی گئیں۔ اور پاناما میں کینال برج پر آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ پڑا، کئی ٹینکرز جل کر راکھ، 4 افراد زخمی۔ امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل، جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفیسز کا مشن تیز، پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں، ایرانی سفیر رضا امیری کا اہم ٹویٹ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جنگ ایسے انداز سے ختم کی جائے کہ دشمن کبھی ایران پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب ایران کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایسے ختم کی جانی چاہیے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کے پاور پلانٹ اور پلوں سمیت انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایران نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، سویلین انفراسٹرکچر اور بجلی گھروں پر حملوں کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا، امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ ایران میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا، ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق 10 روز پہلے عوام سے فوج میں شامل ہونے کو کہا تھا، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم کا اعلان، نوجوانوں، فنکاروں اور کھلاڑیوں سمیت تمام ایرانیوں سے آج دوپہر 2 بجے بجلی گھروں کے باہر جمع ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کی اپیل۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا میں تباہی مچا دی، اسرائیلی کنٹینر جہاز SDN-7 پر کروز میزائل حملہ، جہاز جل کر تباہ ہو گیا، بیر شیبہ کیمیکل انڈسٹریز پر ایرانی میزائلوں کی بارش، پیتا تقوی میں صہیونی افواج کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے شہر جبیل میں آئل ریفائنری پر حملہ، آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، سعودی وزارت دفاع کا 7 بیلسٹک میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں امریکی اڈوں، پیٹرو کیمیکل ریفائنری پر حملہ، 15 امریکی زخمی ہو گئے۔ تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں، مقامی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے۔ ایران پر حملے میں 300 طلبہ اور اساتذہ شہید، بمباری سے 210 سے زائد طلبہ اور اساتذہ زخمی بھی ہوئے،
750 اسکولوں کو نقصان پہنچا، یونیورسٹیوں پر حملوں کے خلاف ایران کا اقوام متحدہ کو خط، مذمت کا مطالبہ۔ دشمن اپنے جرائم سے ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے، جدوجہد جاری رہے گی، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی کا پیغام۔ ایرانی سپریم لیڈر کا پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی کی شہادت پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار، مجید خادمی کو بہادر قرار دے دیا۔ ایرانی حکومت نے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے 40ویں پر ملک بھر میں تعزیتی تقاریب کا اعلان کر دیا۔ قرآن خوانی کا سلسلہ بدھ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکوائر سے شہید خامنائی کی جائے شہادت تک ریلی نکالی جائے گی۔ مرکزی تعزیتی تقریب جمعے کی صبح ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی کی بحرینی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا اہم پل حفاظتی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق ایرانی حملوں کے خدشات پر پل پر ٹریفک احتیاطی تدبیر کے طور پر معطل کر دی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، امریکی خام تیل $115 فی بیرل ہو گیا، برطانوی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $111 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,49,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ £190 ملین کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات کرانے کا حکم۔ وزیر اعظم کی یوتھ پروگرام کے جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایت۔ کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے لیے بلوچستان حکومت کے سخت فیصلے، غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم، سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزراء، ارکان اسمبلی اور افسران سے گاڑیاں واپس لینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کفایت شعاری کے اقدامات نافذ، تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق یو اے ای اور یورو بانڈز کی ری پیمنٹ کے لیے انتظامات کر لیے گئے، کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بنانے کی ضرورت پر زور۔ ایئر الیکٹرک نے سابقہ 7 سالہ ایڈجسٹمنٹس کی مد میں 58 ارب 95 کروڑ کی درخواست دائر کر دی، درخواست کی سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سیکرٹری قانون کے حوالے، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں تحقیقات مکمل کر دی گئی۔ اور پاناما میں کینال برج پر آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ پڑا، کئی ٹینکرز جل کر راکھ، 4 افراد زخمی۔